الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يوردوا ويقولوا سحر مستمر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب احترام حضرات، سورۃ القمر کی ابتدائی آیت جناب کے سامنے میں نے تلاوت کی اور بخاری شریف کی حدیث. حق تعالی شان فرماتے ہیں: اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہوا. لیکن مخالفین جب بھی کوئی اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھتے ہیں تو بجائے اس سے کہ اس کو حق پہچانیں، اس سے حق بات کو پہچانیں، کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. پہلے بھی لوگ جادو کرتے تھے اور یوں چیزوں میں تبدیلیاں آتی تھیں، اب بھی ہو گئی. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ایسے معجزات کہ ان پر ایمان لایا جا سکتا ہے، یا یہ کہ ان معجزات کو دیکھ کر آدمی ایمان لائے. لیکن وہ چیز جو اللہ نے بطور معجزہ مجھے دی ہے تو وہ وہی ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کی، یعنی قرآن حکیم. تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں قیامت کے دن سب انبیاء کرام کی نسبت پیروکاروں کے لحاظ سے زیادہ پیروکار والا ہوں گا، یعنی میری امت سب سے زیادہ ہوگی. تو اس آیہ کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے، شق القمر. اور اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک معجزے کا ذکر فرمایا اور وہ ہے قرآن حکیم. معجزہ جو انبیاء کرام کی صداقت کی نشانی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے
کہ معجزہ نبوت کے لیے علت نہیں ہوتا، سبب نہیں ہوتا، نبوت کے لیے نشانی ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی معجزہ نہ دکھائے تو معاذ اللہ نبی نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہاں، ان کی صداقت کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کے مقام بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ معجزات ان کے ہاتھوں پہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کا شرف اور ان کی عزت دنیا پر ظاہر ہو کہ یہ سچ ہے۔ تو ہر پیغمبر کو مناسب وقت میں معجزات عطا فرمائے، لیکن دیگر انبیاء کرام کے معجزات وقتی تھے، یعنی اس وقت ظاہر ہوا، دیکھنے والوں نے دیکھا، پھر ختم ہو گیا، اس لیے کہ ان کی نبوت کا زمانہ بھی وقتی تھا۔ اس کے بعد دوسرے نبی کی نبوت کا زمانہ آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ چونکہ وقتی نہیں دائمی ہے، اور آپ کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے، اس لیے لازمی بات ہے کہ آپ کی کچھ ایسی نشانیاں بھی دنیا میں ہونی چاہیے جو رہتی دنیا تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں، اس کی سچائی سے آپ کی سچائی کو پہچانتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء کرام کے معجزات سے تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اکثر و بیشتر معجزات آپ کے وہ بھی وقتی تھے، یعنی ظاہر ہوئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، پھر ختم ہو گئے۔ اب ان کا تذکرہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تاریخ میں ہے، لیکن ہم دیکھ تو نہیں سکتے۔ دیکھیں شق القمر ہی کا معجزہ ہے، تو یہ اس وقت کے لوگوں نے دیکھا کہ چاند دو پیس ہوا، پھر آپس میں جڑا۔ ہم اس کا تذکرہ قرآن میں پاتے ہیں، تاریخ میں پاتے ہیں، سیرت میں پاتے ہیں، لیکن آنکھوں سے تو نہیں دیکھا۔ کھانے میں برکت ہوئی، پتھروں نے سلام کیا، یا اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے، لیکن وہ وقتی تھے۔ اس حدیث میں جو بھی آپ کو سنائی، حضور علیہ السلام نے ایک ایسے معجزے کا ذکر فرمایا جو وقتی نہیں دائمی ہے، اور قیامت تک اس کو دنیا دیکھتی رہے گی، اور وہ ہے قرآن مجید کا معجزہ۔ یاد رکھیے کہ معجزات جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ قدرتی نشانیاں جو کافروں کو دعوت دینے کے لیے، ان کے نبوت کے سلسلے میں شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کی مزید تسلی اور اطمینان کے لیے کوئی نشانی اللہ تعالیٰ ظاہر کرے، ایک قسم تو معجزے کی وہی ہوتی ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے۔ اور دوسری قسم کی معجزات کی وہ ہوتی ہے کہ جو مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر دی جائے، اس کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ یعنی معجزات کی ایک قسم پیشن گوئیاں ہیں، اور ایک قسم یہ ہے کہ وہ ہدایت کے لیے یا تسلی کے طور پہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن معجزات کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے اس کو دکھا دے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس وقت وہ نبی کے ہاتھ پہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی قرآن حکیم نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام کے پاس معجزات کا اختیار نہیں ہوتا، اور اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری و ساری رہنے والا معجزہ تو ہے قرآن حکیم، جو آپ نے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا
اور قرآن بھی اپنے بارے میں کہ وہ معجزہ ہے، یعنی کوئی دوسرا اللہ کے بغیر اس کو نہیں لا سکتا، یعنی معجزہ کہتے اس کو ہے نا کہ جس کو لانے سے دنیا عاجز ہو، صرف اللہ اپنی قدرت سے اس کو ظاہر کرے۔ تو قرآن حکیم یوں تو عربی زبان میں ایک کتاب ہے، لیکن یہ کتاب اور اس کے مضامین یہ معجزہ ہے، یعنی اس جیسی کتاب اور اس جیسے مضامین کوئی دوسرا لانے پہ قادر نہیں ہے۔ عربی کلام، ویسے دنیا کی ہر زبان کی کلام بھی اسی طرح ہے، عربی کلام خاص طور پہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شعر و شاعری اور ایک شاعری کے علاوہ ایسی ہی گفتگو، ایسی ہی عبارت جس کو نثر کہتے ہیں، یعنی ایک نظم ایک نثر۔ تو اس زبان میں نظم کے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں جن کی کلام آج بھی کتابوں کے اندر محفوظ ہے، جن کی قصیدے، جن کے اشعار اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ یعنی زبان دانی میں جیسے کہ اپنی مثال آپ ہیں، اور عام گفتگو نظم سے ہٹ کر یہ اس زمانے میں کاہن لوگ اس قسم کی کلام کرتے تھے۔ کاہن کہتے تھے ان کو جو مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ تو کاہنوں کی کلام نثر ہوتی تھی بکھری ہوئی، جی یعنی اشعار نہیں، اور شعراء کی کلام نظم ہوتی تھی، یعنی باقاعدہ ترتیب سے اشعار کی شکل میں۔ یہ دو قسم کی کلام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں جو کلام نازل کیا وہ نہ شاعری ہے نہ نثر ہے، یعنی دونوں قسم کی جو کلام چل رہی تھی اس زمانے میں، اس کے بیچ میں ایک تیسرا سٹائل اللہ تعالیٰ نے کلام کا ایسا جاری کر دیا جو نہ نظم ہے اور نہ نثر ہے، اور یہ عربوں میں نہیں تھا۔ اس لیے اس کلام کے لانے سے سارے کے سارے عاجز ہو گئے۔ یہ تو ہماری وہ کلام بھی نہیں ہے اور یہ تو ہماری یہ کلام بھی نہیں ہے، یہ تو بیچ میں ایک عجیب ہے۔ اب بھی آپ دیکھیے عربی زبان میں یعنی اشعار کی کتابیں بھی آپ کو ملیں گی، اور عربی زبان میں بڑے بڑے یعنی کتاب لکھنے والوں کی نثر کلام بھی آپ کو ملے گی، اور پھر آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں اور قرآن مجید کو دیکھیں تو آپ بالکل فرق کریں گے کہ یہ تو بالکل ایک عجیب و غریب ہے، نہ اس سائڈ میں نہ اس سائڈ میں۔ تو دونوں طبقے اس کے لانے سے عاجز ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قرآن جیسی کتاب لانے کو بطور چیلنج کے پیش کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس جیسی کتاب لانے سے نہ صرف انسان بلکہ اگر جن اور انسان دونوں مخلوقیں اکٹھی ہو جائیں اور متفقہ طور پہ کوشش کر کے اس جیسی کتاب لانا چاہیں تو لا نہیں سکتے۔ جیسے سورۃ الاسراء میں ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ یعنی اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ تمام انسان اور تمام جنات اگر اکٹھے ہو جائیں، پہلے تو اکٹھا ہونا ہی مسئلہ ہے، اگر اکٹھے ہو جائیں اس ایک ایشو پر کہ اس قرآن جیسی کتاب بنائیں تو لا یاتون بمثلہ، اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ یہ تو پوری کتاب کا چیلنج ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کم درجے کا ایک اور چیلنج کیا سورہ ہود میں کہ چلو پورا قرآن نہ صحیح، اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کم درجے کا چیلنج کیا سورہ یونس اور سورہ بقرہ میں
کہ چلو ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کم درجے کا چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک ہی آیت بنا کے لے آؤ، ایک بات حدیث بات کو کہتے ہیں کہ ایک حدیث یفترا، تم گھڑ کر خود بنا کر ایک بات ہی قرآن جیسی لے آؤ۔ تو دیکھو پوری کتاب سے لے کر ایک بات ایک جملے تک کا چیلنج قرآن نے دیا، اور آج تک موجود ہے، آج تک کسی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کوششیں کی، کتابیں بھی بنائی گئیں، صورتیں بھی بنائی گئی، سب کچھ، لیکن بنانے والوں نے اور جن کو بنا کر پیش کی کہ انہوں نے مسترد کر دیا۔ بنانے والوں نے بھی خود بنانے کے بعد کہا کہ یہ اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ ابن مقفع ایک بڑا ادیب گزرا ہے عربی زبان کا، بہت بڑا، یعنی خوب جس کو زبان آتی ہے نا، خوب زبان دانی ادیب۔ تو لوگوں نے اس سے پیشکش کی کہ آپ اتنے بڑے ادیب ہیں، زبان کے اتنے بڑے ماہر ہیں، تو آپ کچھ نہ کچھ تو کریں، اس چیلنج کو قبول کریں۔ تو اس نے پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے 1 سال کی مدت چاہیے، اور 1 سال میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، لہذا 1 سال کا میرا خرچہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، میرے گھر کا سارا خرچہ۔ دیکھو کوئی بات نہیں، سال کا خرچہ ہم دے دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کام تو کریں۔ سال بھر کا خرچہ لوگوں نے اپنے سر لیا، اور ابن مقفع پیپروں کا بنڈل لے کر اور بہت سی قلمیں دواتیں لے کر، قلم دوات تھی لے کر، ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دیا کہ 1 کمرے تک میرے دروازے پہ دستک کسی نے نہیں دینی، مجھے بلانا نہیں جی۔ 1 سال گزرے گا تو میں تمہیں کتاب بتا دوں گا بنا کر، تو ٹھیک کوئی بات نہیں۔ سال بھر کمرے میں رہا، لکھتا، پھر قرآن کو دیکھتا، لکھتا، قرآن کو دیکھتا تو پھاڑ کے پھینک دیتا۔ سال گزرنے کے بعد لوگ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے اتنے خرچے بھی برداشت کیا ہے، اور یہ صاحب ماشاءاللہ زبان کا بھی بڑا ماہر تھا، اور سارے ہم نے انتظام کیا، تو اس نے کتاب بنا لی ہوگی۔ تو ہجوم اکٹھا ہو گیا کہ آج ماشاءاللہ اندر سے کتاب قرآن کے مقابلے میں آئی، یہ چیلنج قبول ہو گیا۔ جب سال کے بعد دروازہ کھولا، اندر لوگوں نے جھانک کے دیکھا تو ایک طرف کاغذات پھٹے ہوئے، پرزے ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور کوئی کتاب نہیں۔ پوچھا بھائی کتاب؟ کہا یہ میری سال بھر کی محنت، تو یہ کونے میں ڈھیر لگا ہوا ہے۔ جتنا لکھتا گیا ذہن نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ قرآن کی طرح ہے۔ دن بھر لکھتا شام کو میچ کرتا تو اپنا ذہن قبول نہیں کرتا کہ کہاں یہ اور کہاں یہ، تو پھاڑ کے پھینک دیتا تھا۔ بھائی آج تک ایسا ہی رہا ہے، یہ ساری میری سال کی محنت پڑی ہے، میں تو عاجز آ گیا ہوں۔ تو کوششیں اس وقت سے جاری ہیں، لیکن آج تک میدان میں کوئی نکلا ہے کس نے کہا کہ ہم نے آج قرآن جیسی کوئی ایک سورت بنا دی؟ مخالفت کرنے میں تو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اس کے خلاف کتابیں تو لکھی جا رہی ہیں، تقریریں تو کی جا رہی ہیں جی، اور سرمایہ تو بے انتہا اس کے خلاف لگایا جا رہا ہے، لیکن چھوٹا سا کام جو اللہ نے کہا ہے وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کر سکتے نہیں ہیں۔ اتنے بڑے مشن قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ایک سورت بناؤ۔ تو بہرحال قرآن ایک بے مثل کتاب ہے، اور یہ حضور کا یہ معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب لائے اللہ کی طرف سے، اب قیامت تک کوئی نہیں لا سکے گا۔ یہ سچائی کی زندہ دلیل اور زندہ مثال ہے۔ لیکن آج کی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کی پیشن گوئیاں جو آپ نے فرمائی، یعنی کسی مستقبل کے واقعات کو جو آپ نے بیان فرمایا،
اور پھر ہو بہو وہ ٹھیک وقت پہ ہوا. تو اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں کہ قبل از وقت حضور نے پیشن گوئی فرمائی کہ فلاں وقت میں یہ بات ہوگی اور پھر وہ ٹھیک وقت پر ہو بہو ہوئی. یہ بھی آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے. تو اس قسم کے کئی واقعات ہیں قرآن حکیم میں، لیکن آج میں ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی معجزات کی ایک قسم ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، ایک ایسے ملک میں جہاں پر کوئی حکومت نہیں تھی، جہاں کوئی حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا اور ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا اور یہ سردار آپس میں لڑتے بیٹھتے تھے، بس لوٹ مار تھی اور کسی قسم کا کوئی نظام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی کی بھیجا. صرف کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر کی حرمت، اس کی عزت، اس کا احترام پورے عرب میں تھا. اس لیے بیت اللہ کے لوگوں کی عزت کی جاتی تھی، ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، لوٹ مار ان کے قافلوں پہ نہیں کی جاتی تھی، ان پہ کوئی حملہ بھی نہیں کرتا تھا. وہ شہر امن کا تھا اور یہ قدرتی طور پہ اللہ نے سارے عربوں کے دل میں اس کے امن کو بٹھا رکھا تھا. آس پاس حالات بگڑے ہوئے تھے، لیکن عرب کے خطے کو چھوڑ کر باقی پوری دنیا میں باقاعدہ منظم حکومتیں تھیں اور ان میں دو بڑی زبردست حکومتیں تھیں اس زمانے میں، سلطنت روما اور سلطنت ایران. یہ بڑی حکومتیں تھیں، پاورفل حکومتیں تھیں، اور باقی جتنی آس پاس چھوٹی موٹی حکومتیں تھیں کوئی اس کے پارٹنر تھے، کس کا پارٹنر تھے. اور ان دونوں بڑی قوتوں کے درمیان بھی ٹکراؤ رہتا تھا آپس میں. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تقریباً 5 سال گزرے تو ان دونوں حکومتوں میں آپس میں چھیڑ چھاڑ شروع ہوگی اور اچھی خاصی ان میں جنگ شروع ہوگی بڑے پیمانے پر. جنگ جب شروع ہوئی تو اس جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری ہو گیا. روم کے مقابلے میں ایران کم. ایرانی بنیادی طور پر مشرک تھے، آگ کو پوجتے تھے، ستاروں اور سورج کو پوجتے تھے. سب سے بڑا دیوتا، بڑا خدا وہ سورج کو مانتے تھے. اس لیے مشرکین مکہ ان کی فتح کامرانی پر بڑے خوش ہوئے کہ کم از کم عقیدہ شرک میں تو ہمارے ہم نوا ہے. عقیدہ کی بنیاد پر وہ ان کو اپنا تصور کرتے تھے تو خوش تھے اور مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے بھائی بند تمہارے بھائی بندوں پر غالب آ گئے. اس لیے کہ رومی عیسائی تھے، اہل کتاب تھے جی، یعنی گویا اللہ کے نبی کو وہ چاہے خدا کا بیٹا یا خدا کہتے تھے، لیکن مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، انجیل کو مانتے تھے، جیسا ویسا تھا. اس نسبت سے وہ ان کو مسلمانوں کے قریب سمجھتے تھے اور گو کہ وہ مسلمان نہ تھے لیکن محض اہل کتاب ہونے کے ناطے مسلمان بھی اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں ان کو نسبتاً قریب سمجھتے تھے. تو ان کی ناکامی پر مسلمانوں کو دکھ ہوا اور کافروں کو ان کی کامیابی پر خوشی ہوئی اور انہیں تانا دیا کہ تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا تو تمہارا حشر بھی ایسا ہوگا. تو خیر وہ جنگ بڑی خطرناک حد تک پھیلی اور جتنے بھی مقبوضہ علاقے تھے روم نے عربوں کے قبضہ میں لے رکھے تھے کہ ان کی سرحدات روم سے لے کر، روم کا مطلب ہے استنبول، وہ دارالحکومت تھا، اور اس سے آگے یورپین کے پاس تھا اور اس کے اس پار شام، فلسطین جی، اور بلکہ
عراق سے لے کر دریائے دجلہ کے کناروں تک سلطنت روما تھی. اس طرف سے مصر وغیرہ اور حبشہ، یہ پورا افریقہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور یہ یمن کا ایریا بھی ان کے پاس تھا کسی وقت تک. تو یہ پورا ایریا، اور اس طرف پورا انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، یا اوپر جو سلطنتیں ہیں ساری، وہ ساری کی ساری ایران کے پاس تھی. تو انہوں نے حملہ کیا اور دھکیلتے دھکیلتے پورا عرب کا علاقہ ان سے قبضے میں لے لیا، اور پیچھے سے حملہ کر کے یعنی باسفورس تک، اور نیچے کی طرف سے حملہ کر کے پورا مصر، اسکندریہ، یعنی وہ بحر روم تک کا پورا حصہ جو ہے وہ ایرانیوں نے لے لیا، اور اس طرف سے حملہ کرتے کرتے استنبول تک پہنچ گئے. بیت المقدس جو مقدس شہر تھا عیسائیوں کے قبضے میں، سارے گرجے، سارے ان کے چرچ توڑ پھوڑ دیے، سارے ان کے جھنڈے اتار دیے، اور 26,000 یہودی ایرانی فوج میں بھرتی ہو گئے، اور 60,000 عیسائیوں کا قتل عام کیا یروشلم میں، دمشق میں، جیس میں القدس. تو ظلم و ستم ہوا، وہاں اپنے آتش قدے انہوں نے بنا دیے، اور جبرن لوگوں کو آگ کے پوجنے اور سورج کے پوجنے پہ مجبور کر دیا. تو مطلب ہے کہ عبرتناک سزا اور شکست رومیوں کو ایرانیوں کے ہاتھ سے ہوئی، جس کے دور دور تک امکانات نہ تھے کہ اب یہ حکومت پھر قوم پہ قائم ہوگی اور یہ پھر یعنی اپنے مقبوضہ علاقے واپس لے گی. کوئی امکان نہیں تھا. اندرونی طور پہ بھی بغاوت روم میں شروع ہوگی کہ ہمیں ناکامی ہوگی ہے، تو اندرونی طور پہ بھی یعنی پوری حکومت کے پرزے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے، پیس ہو گئے. اور جو قیصر روم تھا حاکم، وہ جان کے تحفظ کی خاطر بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا کہ میں بھاگ کے کم از کم اپنی جان ہی بچا لوں. شکست فاش ہوئی، اور ایرانی فاتح جب استنبول پہنچا تو اس نے صلح کے لیے جو شرط لکھی، شرط جو پیش کی، انتہائی نازیبا، ناقابل قبول، لیکن رومیوں کو وہ قبول کرنی پڑی. شرط صلح کی یہ تھی کہ ہمیں 1000 ٹائلنٹ سونا، یہ اس وقت کی پیمانہ ہوگا، 1000 ٹائلنٹ چاندی، 1000 تھان ریشمی تھان، ریشم کے، جی 1000 گھوڑے، یہ تو چلو ممکن ہے، پھر ساتھ کہ 1000 کنواری لڑکیاں بھی ہمیں دو گے. لیکن رومیوں کا حال یہ تھا کہ وہ یہ شرط ماننے پہ مجبور ہوئی، اور صلح کی شرط طے کرنے کے لیے جب روم کا سفیر ایران پہنچا تو خسرو جو ایران کا بادشاہ تھا وہ اتنا مغرور اور اتنا متکبر تھا کہ اس نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ میں تو تمہارے بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے تخت شاہی کے نیچے دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی کتنا حقوق میں. بہرحال ایسے موقع پر عرب سے ایک صدا اٹھتی ہے، عرب سے ایک صدا اٹھتی ہے، اور اللہ کا ایک پیغام آتا ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء والله عزيز حكيم. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ. یہ ایک صدا اٹھتی ہے، وحی آتی ہے،
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک پیغام نشر ہوتا ہے کہ الف لام میم، رومی فی الوقت مغلوب ہو گئے ہیں ایرانیوں کے ہاتھ سے، لیکن کوئی بات نہیں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، مغلوب ہونے کے بعد بہت جلد یہ غالب آ جائیں گے، اور زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا، فی بضع سنین، چند برسوں کی بات ہے، چند برسوں میں، اور پھر اس کے تو امکان ہی نہیں ہے، خزانہ خالی ہو گیا ہے، فوج تتر بتر ہو گئی ہے، اندرونی خلفشار ہے، ملک میں بغاوتیں ہیں، بادشاہ انتہائی نالائق ثابت ہو چکا ہے، ملک کا بہت بڑا حصہ دوسروں کے قبضے میں جا چکے ہیں، تو کیسے؟ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کے اختیار میں ہے شکست اور فتح کا اختیار، ہر چیز کا بلکہ اختیار اللہ کے قبضے میں ہے، پہلے بھی اس کے قبضے میں تھا، پھر بھی اس کے قبضے میں ہے، للہ الامر من قبل و من بعد۔ اور فرمایا کہ جس دن یہ وہ اپنا انتقام لیں گے اور پھر فاتح بنیں گے، یوم یفرح المومنون، جیسے آج مشرک خوش ہیں اس دن مومن خوش ہوں گے، کس پر؟ بے نصر اللہ، اللہ کی مدد پر، اس لیے کہ مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، چاہے کافر غالب ہوتا ہے تو بھی کسی وجہ سے اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، اور کسی کو شکست ہوتی ہے تو اللہ مدد چھوڑتے تب شکست ہوتی ہے، تو اللہ کی مدد پہ مسلمان خوش ہوں گے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ بہرحال یہ پیغام نشر ہوا، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ سرور کونین صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو ہو کے رہے گا، حالات ایسے ہیں یا نہیں، اسباب ہیں فتح کے یا نہیں، پر یہ ہو کے رہے گا۔ ابو بکر صدیق اتنے خوش ہوئے، دوڑ پڑے مکہ میں، زور زور سے آیت پڑھنے لگ گئے کہ ہمیں تانا دینے والوں، چند برسوں کی بات ہے، پایا یعنی اب پھر صورتحال بدل جائے گی، کایا پلٹ جائے گی، تم جن کی فتح پہ خوش ہو رہے ہو ان کو مغلوب ہو جائیں گے، جو مغلوب ہے وہ چند برسوں میں۔ ولید بن مغیرہ حضرت خالد کے والد 10 بیٹوں کے باپ تھے، بڑا دولت مند شخص تھا، بہت بڑا تاجر تھا، 3 بیٹے مسلمان ہوئے، حضرت خالد اور 2 بیٹے اور خود آخر دم تک مسلمان نہیں ہوا۔ تو ولید سے بات ہوئی، اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اب تو کوئی امکان نہیں ہے کہ رومی پھر شکست کا بدلہ لے سکے گی، امکان نہیں۔ اس نے کہا امکان کی کیا بات ہے، 5 سالوں میں شرط لگا رہے میرے ساتھ۔ اس زمانے میں جوا لاٹری جو ہے یہ حرام نہیں ہوئی تھی، مکے کی بات ہے، تو 10 اونٹوں پر شرط طے ہوگی کہ 5 سالوں میں یا 3 سالوں میں اگر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ تم نے مجھے دینے ہوں گے، نہ ہوئے تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس کا ٹھیک ہے، شرط لگا کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کہ حضور میں تو یہ تو مغیرہ کے ساتھ شرط لگائے۔ حضور نے فرمایا شرط تو تم نے لگائی ہے، لیکن اللہ نے تو بضع سنین کہا ہے، 5 سال یا 3 سال تو نہیں گئے، اور بضع کا لفظ عربی میں 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، اس لیے جا کر شرط کی تجدید کر، نئی شرط لگاؤ کہ 9 سال کے اندر کایا پلٹنی ہے، اور بے شک اونٹوں کی تعداد بڑھا دو۔ ابو بکر صدیق گئے اور ولید سے کہا کہ بھائی شرط تو ہماری برقرار، تھوڑی سی اس میں ترمیم کرنی ہے، وہ یہ کہ 5 سال کی جو میں نے شرط لگائی ہے وہ نہیں، 9 سال کی ہے، اور اونٹ بجائے 10 کے 100 ہوں گے۔ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، شرط طے ہو گئی۔ پھر 9 سال نہیں گزرے تھے کہ 5 سال کے اندر ہی
5 سال کے اندر ہی انقلاب آ گیا۔ وہ بادشاہ روم کا جو بڑا عیاش، بڑا سست، بڑا لاپرواہ تھا، اور جس کی لاپرواہی یا سستی بظاہر ان کے مغلوب ہونے کا سبب بنی، اچانک کچھ ایسا پلٹا آیا، کچھ اس کو ہوش ٹھکانے آئے، اور وہ غفلت کی نیند سے جاگا، اور اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی فوج کو دوبارہ منظم کیا، اور اس کے ذہن میں ایک پلان ہوا کہ ایرانیوں کے ساتھ میدان میں جنگ لڑنی تو مشکل ہے اور انہیں ہمیں شکست دے دی، لیکن وہ لوگ بحری جنگ نہیں لڑ سکتے۔ دریا کے ذریعے سے ان کے پاس بحری بیڑا نہیں ہے، سمندری فوج ان کے پاس نہیں ہے، بحریہ نہیں ہے، صرف بری فوج ہے۔ تو کیوں نہ میں بحری فوج تیار کر کے سمندر کے ذریعے سے اس پہ حملہ کروں، یہ اس کے ذہن میں بات ہے، اور اس نے فوراً بحری بیڑا تیار کیا، کیونکہ سلطنت روما یہ سمندر کے کنارے پر تھی، تو دریاؤں کے ساتھ ان کا روابط تھا۔ بحری بیڑا تیار کیا، اور اس طرف سے جا کر بحر احمر سے ہو کر، بحر ہند سے ہو کر خلیج فارس میں داخل ہو گیا۔ وہ اس کا تجربہ نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس یہ نہیں، ایک دم جو ساحل پہ فوج اس نے اتاری اور پیچھے سے ایسا حملہ کیا کہ ان کے چھکے چھڑا کے رکھ دیے، اپنا سارا مقبوضہ علاقہ بھی لے لیا، پھر ان کو دھکیل کے دجلہ کے کنارے پہ لے آیا، ادھر سے مصر، اسکندریہ، یہ جتنا بھی کھویا ہوا علاقہ تھا سارے کا سارا 5 سالوں کے مختصر عرصے میں اس نے واپس لے لیا، مسلمان شک جیت گئے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو بھی اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ یہ بات تھی ہجرت کے دوسرے سال کی، 1 سال پورا ہو چکا تھا، اور بدر کے میدان میں مشرکین سے مسلمانوں کا بھی پالا پڑا تھا، اور بدر کے میدان میں 313 مسلمانوں نے 1000 مشرکین کی فوج کو شکست فاش دی۔ بس ادھر سے مشرکین کو مسلمانوں کے ہاتھ سے شکست ہوئی، ادھر سے رومیوں کے ہاتھ سے ایرانیوں کو شکست ہوئی، تو مسلمانوں کو ڈبل خوشی نصیب ہوئی، ڈبل خوشی۔ تو یہ ایک پیشن گوئی حضور نے فرمائی تھی، ایک ایسے مرحلے پر جس کے امکانی دنیا میں کوئی امکان نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا، ایسا بھی، یعنی اگر ہوتا بھی تو اس کے لیے کم از کم 50 60 100 سال کا زمانہ درکار تھا، جو 5 سالوں میں ہو گیا، اور 9 سال کی عرصے کے اندر اندر ہو گیا۔ اس واقعے پر کئی لوگوں کی آنکھیں کھلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے مقر ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، کہ واقعی جو نبی نے کہا تھا یہ نبی ہے، اور ٹھیک پیشن گوئی کی تھی، اور بر وقت پیشن گوئی آپ کی صحیح ثابت ہوئی۔ تاریخ میں زوال روما کے نام پر تاریخیں لکھی گئی ہیں کہ سلطنت روما کو کیسے زوال ہوا، اور پھر کس طریقے سے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے۔ تو مورخ گبن نے جو تاریخ مرتب کی ہے زوال روما پر، تو اس موقع پر اس نے بڑے تعجب سے اس حضور کی پیشن گوئی کا ذکر فرمایا کہ دیکھو، ایک صاحب ایک بے آب و گیا وادی میں جس کا رابطہ ویسے بھی دنیا کے ساتھ نہیں، اور پھر بذات خود وہ صاحب تو کہیں آئے گئی بھی نہیں، وہ صاحب تو کہیں آئے گئی بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی کسی ملک کا سر آیا، وفد آیا، نہ وہ کسی کے پاس گئے۔ وہ اچانک ایک ایسی پیشن گوئی کرتے ہیں، اور وہ پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی ہے۔ جی خیر، حضور کی نبوت کو تو پھر بھی گبن نے نہیں مانا، اور نہ وہ مانتے ہیں، لیکن آپ کی پیشن گوئی کی صداقت کو اس نے تسلیم کی ہے، اور اس پہ حیرت کا بھی انداز کیا کہ عجیب بات ہے، لیکن حیرت کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ یہ پیشن گوئی کو حضور نے خود اپنی ذات سے کی تھی،
یا اللہ نے وہی بھیج کے آپ کو بتایا؟ تو قرآن حکیم میں جو کچھ آیا تو من جانب اللہ آیا ہے، جو پیشنگوئی حضور نے کی تو من جانب اللہ کی ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے نمائندے اور اللہ کے رسول تھے، تو آپ نے جو فرمایا وہ ٹھیک بر وقت ہوا۔ اس کی طرف اشارہ سورۃ الفتح میں بھی ہے کہ جب منافقین نے مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا جنگوں میں، آسانی کے وقت وہ ساتھ چلے جاتے تھے کہ جہاں ان کو امید تھی کہ کچھ مال غنیمت ملے گا تو ہمیں ملے گا، لیکن جہاں مشکل ہوتی تھی، سفر دور دراز کا ہوتا تھا، کچھ مالی مفاد ملنے کی زیادہ توقع نہیں ہوتی تھی، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی بہانے کر کے پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک خواب کی بنیاد پر عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ چلے تھے، تو خواب تو تھا اور خواب بالکل برحق تھا، اور نبی کا خواب وہی کا درجہ رکھتا ہے کہ آپ نے مکہ پہنچے ہیں اور آپ نے عمرہ کیا ہے، جی اتنی بات تو ٹھیک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواب میں وقت آپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ کب ہوگا، یہ آپ نے خود ہی متعین کر لیا کہ جب خواب میں عمرہ کر کے دکھایا تو میرے لیے عمرہ ہے، تو ابھی سے چلے جانا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال عمرے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اللہ کے علم میں اسی سال وہ نہیں تھا، لیکن اس میں جانے میں بھی بڑی حکمتیں تھیں۔ خیر آپ جب تشریف لے گئے تو تقریباً زیادہ سے زیادہ مسلمان آپ کے ہم رکاب ہوئے، اور 1400 یا 1500 مسلمان آپ کے ساتھ اس سفر میں۔ منافقین نہیں گئے تھے، وہ کہتے تھے یہ تو یا مکہ والوں سے جا کے الجھنا ہے، اور وہ یہ لوگ تو وہاں سے آئے ہیں، وہ کب ان کو جانے دیں گے، اور جب یہ جائیں گے تو وہ آگے سے ان کے ساتھ لڑیں گے، یہ تو پھر بچ کے بھی نہیں آ سکتے۔ اس خیال سے جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ اس سفر میں شریک نہیں ہوئے تھے کہ یہاں فائدہ تو ہے کچھ نہیں ہے، الٹا نقصان ہوگا۔ بہرحال صلح حدیبیہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو بات وہی ہوئی، مشرکین نے نہیں جانے دیا، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور گفتگو ہونے کے بعد صلح ہوئی کہ آئندہ چل کر اگلے سال آپ آنا، اور پھر 3 دن کے بعد واپس چلے جانا، اور پھر اور بھی کئی صلح کی شرائط طے ہوئیں، جس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کا مکہ اور مکہ والوں کا مدینہ آنے جانے کا رستہ بھی کھل گیا، اور پھر باطمینان مسلمانوں نے دیگر ممالک کے لوگوں کے ساتھ روابط بھی رکھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو دعوت بھی دیے۔ تو یہ بظاہر تو یہاں بھی اس قسم کی باتیں مشرکین نے منوانے کی کوشش کی جو ماننے کے قابل نہ تھیں، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ اس کو اس وقت کمزور شرطیں کی تو مان لو، اس لیے کہ اس کے بعد ان شرطوں کے ماننے کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے جو مسلمانوں کے حق میں ہوں گے۔ اسی لیے ان کمزور شرطوں کو بھی اللہ نے فتح مبین کے لفظ سے سورہ فتح میں ذکر کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی صلح کے بعد تو حضرت عمر نے کہا حضور کیا یہی فتح مبین ہے جو ہم کر کے آئے ہیں، یعنی ہم نے ان کی کمزور شرطیں تسلیم کی ہیں؟ آپ نے عمر تمہیں کیا پتہ ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اور ان کمزور شرطوں میں بھی کتنی خوبی، کتنی بھلائی اور اسلام کی کتنی بہتری ہے آپ کو کیا پتہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ صلح میں یہ بات بھی تھی کہ 10 سال تک فریقین آپس میں جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک، تو آمد و رفت بھی ہو جائے گی، تو مسلمانوں کو وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، مسلمان ان کے ساتھ آئے جائیں گے تو ایک دوسرے کو کم از کم سمجھیں گے، اور کچھ دشمنی کے جذبات کم ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ فائدہ ہوا اس آنے جانے میں، اور پھر یہ کہ اللہ کی حکمت ہے 2 سال ہی گزرے تھے صلح پر کہ مشرکین نے خود ہی اس
معاہدے کو توڑ دیا. جب توڑ دیا تو مسلمان اس قابل ہو گئے تھے کہ آپ ان پہ حملہ کریں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 فوج لے کر مکہ پہ چڑھائی کی اور بغیر خون خرابے کے مکہ فتح ہو گیا. سبحان اللہ. بغیر سے. تو اسی سورہ فتح میں اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیشن گوئی فرمائی جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں, آپ کی حیات طیبہ کے بعد میں پوری ہوئی. وہ یہ کہ اللہ نے یہ قانون بھیجا کہ جو لوگ اس سفر میں, حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے, خیبر کی جنگ میں آپ کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے. خیبر کی جنگ میں وہی لوگ شریک ہوں گے جو حدیبیہ کے اندر آپ کے ساتھ آئے. یہ قانون آیا. حالانکہ خیبر کی جنگ میں سراسر فتح, یعنی اس میں فائدہ ہی فائدہ تھا. وہاں باغات تھے, وہاں زمینیں تھیں, وہاں دولت تھی. اب منافقوں کا دل بڑا لگ جائے اور بڑی انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں بھی اس سفر میں ساتھ لے چلے, اس لیے کہ مادی فائدہ تھا. اور یہاں چونکہ مادی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ ان کو نقصان نظر آتا تھا, تو یہاں نہیں آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس جنگ میں وہی لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے جو حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی یہاں فرمائی سورہ فتح میں کہ مشرکی منافق آپ کے ساتھ جب جانا چاہے تو ان کو بولو کہ اس سفر میں تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. ہاں بعد میں ایک اور قوم کے ساتھ جنگ ہوگی, اولی باسن شدید, جو بڑی طاقتور جنگجو اور بڑی طاقت والی فوج ہوگی, اس سے جنگ ہوگی. اب اللہ تمہاری آزمائش اس وقت کرے گا کہ کیا تم ان کے ساتھ لڑتے ہو یا نہیں لڑتے. اب جس جنگ کی طرف پیشن گوئی کی گئی صورت میں, یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوئی. اور یہ وہ جنگ ہے جو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق نے بنیاد رکھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تکمیل فرمائی. اور اس جنگ سے مراد ایران اور روم کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہے. انہیں کو اللہ تعالیٰ نے اولو باسن شدید کہا کہ بڑے جنگجو لوگ ہوں گے, بڑی فل پاور طاقتیں ہوں گی, بڑی فوج ہوگی, اسلحہ ہوگا اور ٹریننگ یافتہ ان کے پاس اور دولت ہوگی. ان کے ساتھ عرب کے نہتے مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے لڑیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. پھر دیکھیں گے کہ تم ان کے ساتھ جاتے ہو کہ نہیں جاتے. تو دیکھیے یہ پھر فارس اور روم کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ اور فتح کی پیشن گوئی سورۃ الفتح میں کی گئی. اور یہ کب ہوا پھر؟ صحابہ کے زمانے میں. اور جیسے قرآن نے فرمایا ایسے ہی ہوا کہ یہ دونوں سلطنتیں قوت اور شوکت کے باوجود مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں, اس لیے کہ غیبی تائید مسلمانوں کو حاصل تھی. تو کچھ غیبی تائید جو ہوتی ہے یہ بھی معجزات کی ایک قسم ہوتی ہے. جب پیغمبر کے زمانے میں ہو تو معجزہ ہوتا ہے, اور نبی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. اس تائید کر کے کرامت. تو یہ صحابہ کرام کی کرامات میں ہے کہ ان دو بڑی طاقتوں کو مسلمانوں نے تھوڑے سے عرصے میں کچل کے رکھ دیا, بلکہ ان کا صفایا کر دیا, نام و نشان ان کا مٹا دیا, اور ایسا مٹایا کہ آج تک ان کا نام و نشان مٹا ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیے, یہ ہماری صرف ایک بدقسمتی ہے, بدعملی ہے, اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کہ ایک تھوڑا سا پیس اس مفتوحہ علاقے کا آج ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے. وہ سب دنیا نے سازش کر کے اس کو نکالا ہے. اب اس میں تمہیں نہیں جانا چاہتا, لیکن جتنا علاقہ صحابہ کرام نے فتح کیا, جس خلوص سے کیا, اللہ کی رضا کے لیے کیا, آج تک وہ مسلمانوں کے پاس ہے.
صحابہ کے سارے مفتوحات اب تک مسلمانوں کے پاس، اس لیے کہ ان لوگوں نے دنیا کی خاطر نہیں، اقتدار کی خاطر نہیں، دولت کی خاطر نہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی خاطر جنگ کی۔ اب دنیا ان کو کوئی بھی نام دے دے، نام دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قدم بقدم ان کی مدد فرمائی۔ دیکھیے صدیوں پرانی حکومتیں جن کے خزانے مال و دولت سے بھرپور، جن کے پاس لاکھوں کی فوج، تربیت یافتہ، ہر قسم کا اس زمانے کا اسلحہ جن کے پاس موجود، نہتے خالیات، جی چند ہزار نفوس کے حملے کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکی، تو اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں؟ اسی چیز کو کہتے ہیں اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اور یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں اور جو اسی کی رضا کی خاطر سارے کام کرتے ہیں۔ ان کا اور کوئی پروگرام اور کوئی مشن نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم بدقسمتی سے اپنے اس مقام کو کھو چکے ہیں۔ ہمارے دلوں میں بھی لالچیں ہیں، دولت کی لالچ ہے، کرسی کی لالچ ہے، اقتدار کی لالچ ہے، نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے قدم رکے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں اور صرف ایک ہی لالچ ہو اور وہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی چیزیں، وہی تائید، وہی نصرت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کو عطا فرمائی تھی، قادر ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ تبدیلی ہمیں کرنی ہے۔ جب ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو تبدیل فرما دیں گے۔ تو بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو نشانیاں اللہ نے ظاہر کی، ان کا نام کیا ہے؟ معجزہ۔ اور معجزہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ صادر ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں، ایمانداروں کے ہاتھوں پر اگر کوئی اس قسم کی نشانی ظاہر ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ کرامت۔ کرامت کا معنی ہے عزت کی چیز، اور وہ بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ۔ تو معجزہ بھی برحق، کرامت بھی برحق، لیکن اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جب چاہیں، جس کے ہاتھ پہ چاہیں اس کو ظاہر کریں۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے استدراج۔ کیا ہے استدراج کا معنی؟ کسی کو تھوڑا سا وقت دینا، مہلت دینا۔ تو اسی قسم کی بعض چیزیں غیر مسلم اور کافر کے ہاتھ سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کا نام ہوتا ہے استدراج۔ ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ اللہ نے تھوڑی سی کو چھوٹ دی ہے، تھوڑا سا اس کو موقع دیا ہے، یہ اس کی سچائی کی نشانی نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے مہلت ہے، آزمائش ہے، اس کے بعد پھر اس کی گرفت ہو جاتی ہے۔ تو یوں کرشمے کبھی ان سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سب سے بڑا کرشمہ دجال سے ظاہر ہوگا۔ دجال جو دنیا میں کافر اعظم کی حیثیت سے آئے گا، سب سے بڑا مفسد، جی، اور سب سے بڑا فراڈیا جب دنیا میں آئے گا تو اللہ کچھ وقت کے لیے اس کو چھوٹ دے دیں گے، جو چاہے کر۔ تو وہ بادلوں کو کہے گا بارش برسو تو بارش برسے گی، قبر کو کہے گا مردے کو نکال تو مردہ نکل کے سامنے آ جائے گا، زندہ ہو جائے گا، جی، زمین کو کہے گا فصلیں اگا تو اگائے گی، کسی کو کہے گا بنجر ہو جائے تو بنجر ہو جائے گی، جی، دریاؤں کو کہا اس طرح ہوگا تو اس طرح بہنا شروع ہو جائیں گے، زمین کو کہے گا کہ اپنے اندر سے خزانے نکال تو خزانے نکل کے پہاڑ بن کے ساتھ چلنے لگ جائیں گے۔ تو کچھ وقت کے لیے اللہ استدراج اور مہلت کے طور پہ کہے گا تو جو کہے گا وہ ہوگا، کریں گے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی، لیکن بظاہر اس کے کہنے سے سب کچھ ہوگا۔ تو یہ نہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے،
یہ استدراج ہے. پھر اس کے بعد اس کی ایسی گرفت ہوگی کہ جیسا اختیار دیا تھا ایسی گرفت بھی ہوگی. تو یہ تین چیزیں ہیں مومن سے. وہ مومن اعلیٰ درجے کا اور نبی، تو اس سے اس قسم کی خلاف عادت چیزیں صادر ہو تو اس کا نام کیا ہوگا؟ معجزہ. یہ اصطلاح ہے. اور نبی نہیں، مومن ہے، اچھا نیکوکار ہے، ولی ہے، اس سے کوئی بات صادر ہو جائے تو کرامت، اور غیر مسلم سے صادر ہو جائے تو استدراج. تو یہ خود اس کے ایمان، عمل، اخلاق اور کردار بتائے گا کہ یہ چیز کیا ہے، استدراج ہے یا کرامت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات سے نوازا، اور آپ کا زندہ جاوید معجزہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے، جو رہتی دنیا اس کو دیکھتی رہے گی اور دیکھ دیکھ کے ایمان قبول کرتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سے وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی، اور اس بے مثال کتاب کے پورے نظام کو خود اپنانے کی، اور اوروں کے لیے جد و جہد کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.